ہر چیز ملے گی جو چاہیں گے۔ ایک نے مولوی صاحب سے پوچھا، اچھا مولوی صاحب جنت کے اندر ہر چیز ملے گی تو جنت کے اندر حقہ بھی ملے گا؟ جنت کے اندر حقہ بھی ملے گا؟ جواب دینے والا مولوی صاحب بھی بڑے حاضر جواب تھے، کہا کہ جنت کے اندر حقہ تو ملے گا مگر آگ نہیں ہے جنت کے اندر، اس کو جلانے کے لیے پھر تمہیں جہنم جانا پڑے گا، جلانے کے لیے جہنم پھر جانا پڑے گا۔ ایسی چیزوں کی تمنا کیوں کرے کہ جنت سے نکل کر کے پھر جہنم جانا پڑے؟ ہر چیز جو دلی خواہش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت کے اندر پوری فرمائے گا۔ سورہ زہر آیت نمبر 13 سے لے کر کے 20 تک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا منظر کھینچا ہے سورہ زہر کے اندر کہ سنے تو سننے کا من ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوبی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے انعام، ان کے آرام، ان کے آسائش اور ان کی راحت کے جو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ان کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے سورہ زہر کی آیت کریمہ کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متقین فیہا علی الارائک، وہاں جنتی حضرات ٹیک لگائے ہوئے، سوئے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ان تختوں کے اندر ٹیک لگائے ہوئے آرام فرما رہے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو انہیں سورج کی گرمی وہاں پہنچے گی اور نہ ہی جاڑے کی سختی وہاں پہنچے گی۔ دنیا کے اندر انسانی بدن ہے، نہ تو زیادہ گرمی برداشت، نہ تو زیادہ سردی برداشت، نہ زیادہ بارش برسات۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو جنتی کو سورج کی گرمی سے اسے تکلیف ہوگی اور نہ ہی جاڑے کی ٹھنڈک اسے تکلیف پہنچائے گی۔ زیادہ گرمی ہوگی، لاؤ کولر لگاؤ، اے سی لگاؤ، اور زیادہ ٹھنڈی ہوگی، اے فلانے کی امی جلدی سے بڑا والا کمبل نکال، رات کو ٹھنڈی کی وجہ سے سو نہیں پایا ہوں۔ یہ دنیاوی زندگی ہے جو موسم سے بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا موسم بھی بڑا نرالا رکھا ہے۔ فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اے لوگوں اس جنت کے طلب نہیں مرو، کیونکہ جنت کے اندر ایسا موسم ہوگا نہ تو سورج کی گرمی تمہیں پریشان کرے گی، نہ ہی ٹھنڈی کی تکلیف تمہیں آئے گی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جنت کے وہ باغات اور جنت کے درخت ان جنتیوں پر سایہ کیے ہوئے ہوں گے، اور ان کے گچھے پھلوں اور میووں کے گچھے ان کے سامنے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ وہ پھلوں کے گچھے اور سائے جنتیوں کو سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ ضحاک رحمہ اللہ بیان فرماتے جنت کے درخت جو ہیں وہ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی ڈالیاں جو ہے وہ یاقوت سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے بیج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتے اور پھل لگا دیے ہیں، اور اتنے تابعدار کہ ایک جنتی کو ان کے پھل توڑنے میں ذرہ برابر بھی دقت اور تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے توڑیں گے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے، اور لیٹے ہیں تو لیٹ لیٹ کر کے توڑیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جنت کے درختوں کو بھی جنتیوں کے تابع بنا دے گا۔ اگر جنتی کھڑا ہے تو کھڑے ہونے کے مقدار میں پھل ہوگا، بیٹھا ہے تو بیٹھنے کے مقدار میں پھل ہوگا، اگر لیٹا ہے تو لیٹنے کے مقدار میں پھل کھڑا ہوگا، اور پھل فوراً توڑ کر کے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہاتھ بڑھا کر کے پھل توڑ کر کے وہ کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے درختوں کو بھی جنتیوں کے لیے تابع بنا دیا ہے۔ کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی کھاد وغیرہ نہیں، کوئی دوا وغیرہ استعمال کرنے والا وہ فروٹس نہیں ہوں گے، اور نہ ہی توڑنے کے بعد فریز کے اندر رکھنے کی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود درخت کو جنتی کے تابع بنا دیا ہے۔
کبھی اگر شوہر فروٹ سے لے کر کے گھر کے اندر آ گئے، ان میں سے ایک بھی اگر خراب نکلا، بیوی کے داغ، کئی دنوں کے اندر ایک ذرا سا فروٹ لے کر کے آئے، وہ بھی سڑا ہوا، وہ بھی بدمزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوبصورت پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایسے تیار کر کے رکھا ہے، رنگ تو ملتا جلتا ہوگا لیکن جب جنتی کھائے گا تو ذائقہ الگ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَانِيَةً ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے جو جنتی حضرات بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان جام اور شراب سونے کے برتنوں میں ورد کیا جائے گا جو شیشے کی طرح ہوں گے، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے اور شیشے کی طرح دکھائی دینے والے برتنوں کے اندر قدروہا تقدیرا، پلانے والے ایک مقدر اور ایک ناپ تول کر کے بھرے ہوئے ہوں گے، جتنی چاہت ہوگی اتنا زیادہ انہیں شراب پلایا جائے گا، اتنا زیادہ جام پلایا جائے گا۔ ایسا نہیں آدھے گلاس کی ضرورت ہو پورا گلاس نہیں دیں گے، اور نہ ہی پورے گلاس کی ضرورت ہو تو آدھا گلاس دیں گے۔ بیٹا تھوڑا سا پانی لے کر کے آؤ، پورا بھر کر کے بیٹا پانی رہتا ہے، منحوس کہیں کا آدھا بولا تھا، انداز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنتی کو جتنی ضرورت ہوگی وہ خادم اتنا ہی گلاس کے اندر بھر کر کے رکھیں گے اور ان کو دیں گے تو گھٹے گا بھی نہیں، بڑھے گا بھی نہیں۔ اتنی خدمت کی چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا کہ نہ تو زیادہ نہ تو کم، تقدروہا تقدیرا، جتنی چاہیے ضرورت۔ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، اور جنت کے ایک نہر کا نام سلسبیل ہے، سلسبیل سے بھی پانی پلائیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور جنتیوں کے ارد گرد گھومنے والے وہ کم سن بچے ہوں گے جو ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور جب جنتی حضرات ان پیارے پیارے بچوں کو دیکھیں گے ایسا محسوس ہوگا کہ بکھرا ہوا موتی ہے۔ چھوٹے بچے ایسے ہی پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنتیوں کے خادم بنا دے گا، اور ایسے فرتیلا، ادھر وہ کام کرے ادھر وہ کام کرے ادھر وہ کام کرے، ایسے بکھرے پڑے ہوں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے ایسے بکھرے پڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہیں جنتی دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جنت کے موتیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہر جنتی کو ایسے کم سن بچے اور خادم 1000 کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا جو جنتیوں کے مختلف کاموں کے اندر وہ ملوث ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب جنتی حضرات اپنے جنت کے گرد جھانکیں گے انہیں نعمت ہی نعمت نظر آئے گی، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور عظیم سلطنت انہیں نظر آئے گا۔ جہاں نظر دوڑائے جائے تمہاری نگاہ جہاں پر جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری نعمتیں تمہارے لیے تابع بنا دے گا، وہ ساری جائیداد تمہاری، وہ سارے پراپرٹی تمہاری، وہ سارے کے سارا زمین تمہاری، جہاں تک تمہاری نظر جائے گی۔ اور جیسے ہی جنت کے اندر جنتی حضرات نگاہیں دوڑائیں گے ہر چاروں طرف انہیں نعمت ہی نعمت نظر آئے گی اور بڑی ہی سلطنت نظر آئے گی۔ یہ جنت کی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا، جنہیں دیکھ کر کے جنہیں سن کر کے لالچ ایک انسان کے دلوں کے اندر آتا ہے، ایک چاہت انسان کے دلوں کے اندر آتا ہے، اور وہی چاہت انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ نیک عمل کرے، اور وہ چاہت جو دل کے اندر ہے کہ جنت کی طرف ہے، جنت کی چاہت ہے، جنت کی امید ہے، جب تک یہ امید ہے سینے کے اندر باقی ہے انشاءاللہ ایک انسان نیک عمل کے میدان میں رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ضرور حاصل کرے گا۔ رب ذوالجلال سے بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہماری للچائی ہوئی طبیعت کے ارمانوں کو تو پورا فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، آمین۔